منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ حضور، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ دو کہیے دو حاضر کر دوں۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دنیا نگر میں حضور۔ زیادہ نہیں ہیں، صرف دو ہیں۔ 8 برس سے اس کا یہی دستور تھا۔ خزانے کے قریب قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش، جو مطالبات خفیفہ کی کچہری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا، بے حد شریف اور حلیم آدمی ہے۔ منشی کریم بخش واقعی ان صفات کا مالک تھا۔ کچہری میں اپنی طویل ملازمت کے دوران میں افسران بالا نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی۔ بڑھاپے میں آدمی عموماً کم گو اور حلیم ہو جاتا ہے، مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کے غرض سے ضرور ملتا تھا۔ اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدہ طے کرتا اور چیک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے۔ تشریف رکھیے منشی صاحب، فرمائیے مزاج کیسا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی دعا سے بڑے مزے میں گزر رہی ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، خدمت گزاری تو بندے کا کام ہے۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔ اس قسم کی رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں کرتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے، مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کی ذرا بھر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا۔ اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو، جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے، اچھی طرح معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے تھے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے، منشی صاحب دیکھیں اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بیچنا نہ بھولیے گا۔ پچھلی بار آپ نے جو آم بیچے تھے اس میں تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے، کبھی یہ 3 ہو جاتے تھے، کبھی 4 اور کبھی صرف 1 ہی رہ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ حضور، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 کہیے 2 حاضر کر دوں۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دنیا نگر میں حضور۔ زیادہ نہیں ہیں، صرف 2 ہیں۔ اس میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے، جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔ مئی کی پینشن لینے کے لیے منشی کریم بخش جون کی 2 تاریخ کو خزانے گیا۔ 10 کے 5 نوٹ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے چھوٹے جج صاحب کے کمرہ کا رخ کیا۔ حسب معمول ان دونوں میں وہی رسمی باتیں ہوئیں۔ آخر میں آموں کا ذکر بھی آیا، جس پر منشی کریم بخش نے کہا، دنیا نگر سے چٹھی آئی ہے کہ ابھی آموں کے منہ پر چیپ نہیں آیا۔ جو ہی چیپ آ گیا اور فصل پک کر تیار ہو گئی میں فوراً پہلا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چھوٹے جج صاحب اس دفعہ ایسے تحفہ عام ہوں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ملائی اور شہد کے گھونٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ چھوٹے جج صاحب کے لیے ایک ٹوکرا خاص طور پر بھروا دیا جائے اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ جلدی اور احتیاط سے پہنچے۔ 10-15 روز آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹے جج صاحب نے شکریہ ادا کیا۔
منشی کریم بخش نے اپنی چھتری اٹھائی اور خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی، بیاہ کے دوسرے سال، جس کا خاوند مر گیا تھا۔ منشی کریم بخش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس مختصر سے کنبے کے باوجود 50 روپوں میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ اسی تنگی کے باعث اس کی بیوی کے تمام زیور ان 8 برسوں میں آہستہ آہستہ بک گئے تھے۔ منشی کریم بخش فضول خرچ نہیں تھا، اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شار تھے، مگر اس کفایت شاری کے باوجود تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسرت محسوس کرتا تھا، ان چند خاص آدمیوں کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی۔ ان خاص آدمیوں میں سے ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے، دوسرے ایک اور افسر تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقایا حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے۔ ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح سویرے کمپنی باغ میں ہوتی تھی۔ باغ کی سیر کے دوران میں منشی کریم بخش ان سے ہر روز پچھلے دن کی خبریں سنتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ بیتے ہوئے دنوں کے تار چھیڑ دیتا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنی بہادری کے قصے سنانا شروع کر دیتے تھے کہ کس طرح انہوں نے لائل پور کے جنگلی علاقے میں ایک خونخوار قاتل کو پستول خنجر دکھائے بغیر گرفتار کیا، اور کس طرح ان کے روب سے ایک ڈاکو سارا مال چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کبھی کبھی منشی کریم بخش کے آموں کے باغوں کا بھی ذکر آ جاتا تھا۔ منشی صاحب کہیے، اب کی دفعہ فصل کیسی رہے گی؟ پھر چلتے چلتے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ بھی کہتے، پچھلے سال آپ نے جو آم بھجوائے تھے بہت ہی اچھے تھے، بہت لذیذ تھے۔ انشاءاللہ خدا کے حکم سے اب کی دفعہ بھی ایسے ہی آم حاضر کروں گا، ایک ہی بوٹے کے ہوں گے، ویسے ہی لذیذ، بلکہ پہلے سے کچھ بڑھ چڑھ کر ہی ہوں گے۔ اس آدمی کو بھی منشی کریم بخش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرا بھیجتا تھا۔ کوٹھی میں ٹوکرا نوکروں کے حوالے کر کے جب وہ ڈپٹی صاحب سے ملتا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتے تو منشی کریم بخش نہایت انکساری سے کام لیتے ہوئے کہتا، ڈپٹی صاحب آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ اپنے باغ ہیں، اگر ایک ٹوکرا یہاں لے آیا تو کیا ہو گیا؟ بازار سے آپ ایک چھوڑ کئی ٹوکرے منگوا سکتے ہیں۔ یہ آم چونکہ اپنے باغ کے ہیں اور باغ میں صرف ایک بوٹا ہے جس کے سب دانے گلاوٹ، خوشبو اور مٹھاس میں ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ چند تحفے کے طور پر لے آیا۔ آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور رکھتی تھی۔ منشی کریم بخش اکہرے جسم کا آدمی تھا، بڑھاپے نے اس کے بدن کو ڈھیلا کر دیا تھا، مگر یہ ڈھیلا پن بدصورت معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہاتھوں کی پھولی ہوئی رگیں اور چہرے کی گہری لکیریں اس کے وقار میں اضافہ کرتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے اس کو نکھار دیا ہے۔ کپڑے بھی وہ صاف ستھرے پہنتا تھا جس سے یہ نکھار ابھر آتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفیدی مائل زرد تھا، پتلے پتلے ہونٹ جو دانت نکل جانے کے بعد اندر کی طرف سمٹے رہتے تھے ہلکے سرخ تھے۔ خون کی اس کمی کے باعث اس کے چہرے پر ایسی صفائی پیدا ہو گئی تھی جو اچھی طرح منہ دھونے کے بعد تھوڑی دیر تک قائم رہا کرتی۔ وہ کمزور ضرور تھا، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی۔ خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا تھا کہ 20-25 برس کے نوجوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، اس کا گھاس پھونس الگ کیا جاتا، داغی یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے اور صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بہن اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا، مگر وہ دونوں خاموش رہتیں۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں، تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا، دوسرے ہی روز دھمکتا تھا اور منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا تھا،
خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں۔ کل خالو جان آموں کے 2 ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجیے۔ ہمسائی نورا، جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھیں، اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھے 1 ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی 1 ٹوکرا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں چلی جاتی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے 2 ٹوکرے آئے، گلے سڑے دانے الگ کیے گئے، جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا۔ 12 بجے سے پہلے پہلے کام ختم ہو گیا، چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو جائیں۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا، جو ان کے آخری دن تھے۔ اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھیں۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے۔ اس کو گرم کمرے ہی میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے یہ ٹوکرے آتے، اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جھلتا رہتا۔ انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جھلتے جھلتے ایک دم اس کا سر چکرایا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قسم کے دورے سے کئی بار پڑ چکے تھے، اس لیے کہ اس کا دل کمزور تھا، مگر ایسا زبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی، سر بہت زور سے چکرانے لگا۔ گھبرا کر اس نے آواز دی اور اپنی بیوی کو بلایا۔ یہ آواز سن کر اس کی بیوی اور بہن دونوں دوڑی دوڑی اندر آئیں۔ دونوں جانتی تھی کہ اسے اس قسم کے دورے کیوں پڑتے ہیں۔ فوراً ہی اس کی بہن نے عبداللہ نیچا کے لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے، لیکن چند منٹوں ہی میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیوی اور بہن نے شور برپا کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے پاس کئی آدمی جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے، منشی کریم بخش زندگی کی آخری سانس لینے لگا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچا بند کو، جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا، دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے، پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو۔ کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بیچتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دنیا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب اور ڈپٹی صاحب کو ضرور اطلاع بھیج دینا۔ چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر دونوں چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔